دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے معزز مہمان واعظ خوش اعلان فضیلت الشیخ برادر عزیز محترم عبدالقیوم جلالانی حفظ اللہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور حاضرین مجلس کو اپنے پرمغز علمی اور اصلاحی خطاب سے مستفید فرمائے۔ آپ کی تقریر کا موضوع ہے اسلامی بھائی چارہ۔ محترم برادر عزیز جناب عبدالقیوم جلالانی حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ بے حساب درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے
پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و ثناء کے بعد معزز سامعین اکرام، سورۃ آل عمران سے چند الفاظ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بازی نہ کرو. اس وقت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا. کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے اپنی مہربانی، اپنی نعمت سے تمہیں اپنا بھائی بھائی بنا دیا. اسلامی بھائی چارہ بڑا اہم موضوع ہے. وقت مختصر میں مختصر باتیں ہی کروں گا. آج اپنے ماحول پر ذرا نظر رکھیے کہ ہماری ایک دوسرے سے کتنی الفت ہے، کتنی قربت ہے، کتنی محبت ہے. ایک باپ کے بھائی بیٹے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھیں تو بہتر ہے. کیوں؟ کیا اسی کا نام اسلامی بھائی چارہ ہے؟ دوسرا سگا بھائی. اس کی مین ریزن، سب سے بڑی جو ہے ریزن، سبب بڑا کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے دوری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دوری ہے. رب نے فرمایا کہ قرآن کو سارے مل کر پکڑ لو. ہم نے سب نے گھر میں رکھا ہوا ہے. کوئی بزم نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی محفل نہیں، کوئی تقریر نہیں جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ کی گئی ہو. کی جاتی ہے، لیکن صرف تلاوت کی حد تک ہے، سمجھنے کی حد تک نہیں ہے. اس کے ڈیپ میں، اس کی گہرائی میں، اس کے علم میں، اس کے جو ہے اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں. فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو. سن لو، تم کیا تھے، تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہاری حالت کیا تھی، کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزتوں کو کا تم پامال کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے تم جگہ جگہ لڑتے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بدامنی. میں نے کیا کیا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. او دنیا والوں، میں نے تمہارے لیے سب سے بہترین کام کیا کہ اپنی نعمت سے تمہارے اندر الفت ڈال دی، تمہارے اندر محبت ڈال دی. وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے سے ایک دوسرے کے محافظ بن گئے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے. وہ ایمانداری سے بتاؤ کہ آج میرے آپ کے من میں کسی کے لیے خیر خواہی ہے؟ کس کو کہتے ہو خیر خواہی؟ الدین النصیحہ، کہا کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے. مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. کہا کہ لمن، اللہ کے رسول کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور ہر مسلمان کے لیے. تمہارے من کے اندر، تمہارے دل کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے.
آج خیر خواہی کا نام نہیں ہے، کاٹنے کا نام ہے. آج اس کے پاؤں نکالنے کا نام ہے. آج میری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مسلمان بھائی کو کس طریقے سے، کس لحاظ سے نقصان دیا جائے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، اس کو بتائے خیر خواہی سن لو. اپنے نوکر سے کہتے ہیں کہ مارکیٹ لگی ہوئی ہے، میرے لیے ذرا گھوڑا خرید کے لاؤ. گئے، گھوڑا پسند آیا، مالک سے پوچھا کتنے کا ہے؟ ابھی 300 کا. ٹھیک ہے، چلو پیسے دلاتا ہوں. لے آئے صحابی کے پاس. وہ آئے، دیکھا کتنے کا طے کیا ہے؟ یہ 300 روپے. تو صحابی رسول گھوڑے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ 400 میں دو گے؟ بندہ حیران. 500 میں دو گے؟ 600 میں دو گے؟ 700 میں دو گے؟ 800 تک، یعنی دگنی رقم لگا دی. 800 روپے اس کے ادا کیے. نوکر سے کہا اس کو باندھ دو. لوگ بیٹھوں گے، اللہ کے بندو، اس صحابی رسول، آپ کا نوکر تو 300 میں دے کر کے آیا، آپ نے پورے 800 روپے دے دیے. فرما بات یہ ہے کہ یہ چیز جو بندہ بیچ رہا ہے اس کو اپنے چیز کی پہچان نہیں، انجان آدمی ہے، اسے سمجھا گھوڑا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ 300 کا نہیں، یہ کم از کم 800 کا ہے اور میرا یہ حق بنتا ہے. میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. اس بندے سے خیر خواہ یہ ہے کہ اس کی اصل رقم سے ادا کی جائے. وہ آج ہے تمہارے میرے پاس ایسا بندہ تلاش کر کے تو دیکھو. میرا نوکر اگر 300 کی چیز خرید کر کے لائے اور میں دیکھوں کہ یہ 500 کی ہے، آج تک کان میں کہوں گا 20,000 کو چھوڑو یار. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہماری حالت یہ ہے، معلوم بھی ہے کہ یہ چیز واقعی 3 کی نہیں 500 کی ہے، اور بھی 25 روپے 20 روپے کم کرانے کی کوشش کروں گا. لیکن ان کو دیکھیے، اس کو کہتے ہیں بھائی چارہ، اس کو کہتے ہیں خیر خواہی، اس کو کہتے ہیں ہمدردی، اس کو کہتے ہیں الفت، اس کو کہتے ہیں محبت. کہ مسلمان سے محبت کرنا، بھائی چارہ قائم رکھنا. صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک بندہ نکلا، سفر میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے. خالق کائنات نے فرشتے کو بھیجا، یہ بندہ راستے میں آ گئے، اسے ذرا حال احوال لے. یہ جا رہا ہے. فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے بھائی؟ تو فلاں بستی میں. خیر کاج میرا بھائی رہتا ہے، نہیں بھائی، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے کیا؟ نہیں، کوئی مجھ پر احسان نہیں. کیوں جا رہے تھے؟ کہا اس سے میں صرف اور صرف رب کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں. کیوں جا رہا ہے؟ یہ سفر کر رہا ہے، ایک بستی سے دوسری بستی میں جا رہا ہے، صرف اس ارادے سے کہ یہ بندہ نیک ہے، اچھا ہے، مسلمان ہے، اور اس سے میں اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اس سے ملاقات کر کے آنی ہے. تو فرشتہ اسے کیا کہتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ جس طرح تو اس بندے سے اللہ کی خاطر محبت کر رہا ہے، رب کریم نے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. اور پھر جب قیامت کا دن قائم ہوگا، رب کریم اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے صرف میری خاطر محبت کرتے تھے، پیسے کی لالچ میں نہیں، دنیا کی لالچ میں نہیں، رشتے کی لالچ میں نہیں، مال کھانے کی لالچ میں نہیں، دنیا کی غرض کے لیے نہیں، صرف میری خاطر محبت کرتے تھے. کہا کہ آج کہیں بھی سایہ نہیں، لا ذل الا ذلی،
گی، سن لو کہ میرے سائے کے علاوہ کہیں دوسرا سائے نہیں، تو میرے سائے میں کر دو۔ اور کن کو؟ یہ ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے نہیں۔ آج تو مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں، کیا خیال ہے؟ اور روٹی تمہاری ہضم نہیں ہوتی جب تک چغلی نہ کھاؤ، جب تک غیبت نہ کرو، جب تک بغض نہ رکھو، جب تک تم حسد ایک دوسرے سے نہ کرو، اور پھر کہتے ہو کہ میں پکا کھٹا مسلمان ہوں، میں تو بڑا تیرا خیر خواہ ہوں، اور دیکھ لی تیری خیر خواہ۔ اور خدا کرے کسی کو دو کو لڑتے ہوئے نہ دیکھو، پھر آپ نے کیا پانی کی جگہ نہیں تیل کا کام کرنا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اور سورہ حجرات ذرا پڑھ کے دیکھ مسلمان، رب کریم نے کیسی کیسی مجھے آپ کو نصیحتیں کی ہیں۔ کیا فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مسلمان اخوۃ الاخوا بھائی چارہ، یہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، جس جگہ بھی رہتے ہیں، جس رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ مسلم اخو المسلم کا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کوئی زبان کی پابندی نہیں، کوئی رنگ و نسل کی پابندی نہیں، کوئی قومیت کی پابندی نہیں، مسلم ہے تمہارا بھائی ہے۔ خدا کے قسم واحد ایک جسم کی طرح جہاں بھی رہتا ہے۔ کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر تمہارے کو تکلیف ہو جائے، درد ہو جائے، بخار آ جائے، تو تمہاری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہو بے چینی کے عالم میں، تو یاد رکھو ان کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھو، ان کی مصیبت اپنی مصیبت سمجھو، ان کی ضرورت اپنی ضرورت سمجھو، ان کے معاملات اپنے معاملات سمجھو، ان کو بگاڑنا نہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ آج اصلاح کی بات بہت کم ہے، لڑانے بڑھانے کی بات زیادہ ہے۔ اصلاح والے کو لوگ بزدل کہتے ہیں۔ اگر بندہ صلح کرنے کہتا ہے یا صلح نہ کرتا وہ کیا کرتا؟ کیوں؟ وہ بابا اس کا مقابلہ نہیں تھا۔ اچھا صلح کیا تو بزدل ہو گیا، اللہ اس رسول کی بات کو مان لیا تو بزدل ہو گیا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواز سے حسن رضی اللہ تعالیٰ کو لے آئے گھر سے، اور آپ نے اٹھا کے ممبر پہ لے آئے، کہنے لگا یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار، اور امید ہے کہ خالق کائنات میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ اور وقت آیا، اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کبھی غلط نہیں جا سکتی، وہ وقت آیا کہ جب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، خلافت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ان کے پاس آئی، 6 ماہ تک خلافت کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر بھی تیار ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ اصلاح چاہتا ہوں، میں صلح چاہتا ہوں، میں لڑائی نہیں چاہتا، لہذا انہوں نے صلح سے کام لے کر مسلمانوں کے دو گروہوں کو لڑنے سے بچا لیا۔ تو صلح ہے، اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی میرا بیٹا یہ صلح کرائے گا۔ تو یہاں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ فاصلحوا بین اخویکم، تمہارے دو بھائی اگر لڑ پڑے تو لگائی بجھائی کا کام مت کرنا۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ اصلاح کرنا، اصلاح کی بات کر لینا، لگائی بجھائی کا کام نہ کرنا، چغل خوری کا کام نہ کرنا۔ ہم تو کام یہ سے کریں گے، ہمیں بے خبر اچھا پتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں سے نہیں بنتا، جان بوجھ کے چھیڑے گا، ہمیں خبر تو بھائی استاد خبر دے تھا، اب تو خبر لے رہا ہے نا بھائی، کیوں لے رہا ہے بھائی؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تیرا کوئی تعلق نہیں، ہم تو پڑھیں گے اس میں جس میں ہمارا تعلق نہیں۔ رب کیا کہتا ہے؟
وہ بھائی اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم کیا کریں گے؟ جان بوجھ کے اس بات کے پیچھے پڑیں گے جس میں میرا کوئی غرض نہیں، جس میں میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میرا خاندانی تعلق ہے، نہ میرا لینا ہے، نہ میرا دینا ہے، لیکن جان بوجھ کے اس میں گھسنا ہے. فرمایا کہ سن لے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. او غیبت سننے والے، تیرے کان سے بھی میں سوال کروں گا، تیری آنکھ سے بھی میں سوال کروں گا، اور تیرے دل سے بھی ہم سوال کریں گے. دوسروں کی باتیں مزے لے لے کے سننے والوں، کیسے غیبت سنتے ہو؟ پہلے کہتے تھے یار یہ 4 عورتیں ہیں نا جہاں بیٹھی چپ نہیں ہوتی، وہ اللہ کے مزے آپ کم ہو گئے کیا؟ کیا یہ مرد حضرات ان عورتوں سے کم ہو گئے معاملے میں؟ اب ان کی باری نہیں ہے، اب تو تمہاری باری ہے. آخر میں کوئی نہیں ملا، ارے اپنا امام کون سا اچھا آدمی، بخش نہیں کرنا. آپ کی ڈکشنری میں بخش کرنا لفظ نہیں لکھا ہوا. کسی بھی طریقے سے مدح غیبت کرنی ہے، لوگوں کی باتوں میں ٹوہ میں لگا رہنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. او ایماندارو، گمان کے پیچھے مت چلو. بے شک بہت سارے گناہ کے کام ہیں. ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی میں مت رہو. دو بات کرے تو کان لگا کے مت سنو کیا کہہ رہا ہے. یہ کیا طریقہ تمہارا؟ یہ اخلاق ہے آپ کا؟ یہ طریقہ کار ہے کہ 2 آدمی بات کریں اور آپ جو ہے بلی کی طرح چپکے آہستہ 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 جائیں تاکہ میں اس کی بات کو کوئی اچک لوں اور اچک کے پھر چمڑی لگا دوں؟ اللہ کا یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ آپ کو جاسوسی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگوں کے عیب کو تلاش کرنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنے والوں، جب آپ کے عیب ظاہر ہوں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دوسرے کے عیب کیسے تلاش کیا جاتا ہے. کون ہے مجھ سمیت اعلان کرے کہ جن میں عیبوں سے پاک ہوں؟ بتاؤ کون ہے وہ بندہ جو کہے کہ میں جی بالکل صاف ہوں، اور کوئی نہ کوئی تو خطا ہر انسان سے ہوتی ہے، مولوی ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، لیکن خطا تو انسان سے ہوگی. اور پھر یہ تو لوگوں کی خطاؤں کو، لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کر رہا ہے. تیرے عیب کتنے ہیں اس کو کون دیکھے گا؟ من ستر مومن ستر اللہ یوم القیامہ، تاکہ مومن کے عیب کو چھپا لو، اللہ تمہارے عیبوں کو قیامت میں چھپائے گا. ورنہ وہ دن بھی آئے گا کہ تمہیں تمہارے گھر میں ذلیل کر دے گا، تیرے گھر والوں کے سامنے تمہیں رسوا کر دے گا، تیرے سارے روز خیرات کو کھول دے گا. دوسروں کے رازوں کے چکر میں مت رہ، دوسروں کی باتوں میں مت رہ، لوگوں کی جاسوسی مت کر. اور یہ ساری چیزیں ایسی بتا رہا ہوں کہ جس سے بھائی چارے میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. بھائی چارہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ بھائی چارے میں کیا دراڑ آ جاتی ہے؟ وہ کون سے عوامل ہے؟ یہی تو وہ چیز ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے. یہی تو وہ چیز ہے جو بھائی چارے کے قریب نہیں آ رہے لوگ. اور غیبت میں کتنا مزہ لیتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غیبت کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ اس رسول زیادہ جانتا ہے. فرمایا کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی بات کرنا. کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول اس میں وہ موجود ہو، کم موجود، اسی کا نام تو غیبت ہے. کوئی بات، کوئی عیب، کوئی سی چیز بندے میں موجود ہو اور آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا، اس کا نام غیبت ہے. اگر اس میں نہیں ہے تو بہتان ہے. اگر آپ نے کسی بندے کی ایسی بات کر دی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ غیبت کے دائرے میں نہیں ہے، وہ تو بہتان الزام کے دائرے میں ہے. مسند ابو یعلا کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. عرض کیا محترم مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، بلکہ کہا کہ مجھے پاک کیجیے.
آپ نے منہ پھیر لیا. پھر عرض کیا کہ مجھے پاک کیجیے، آپ نے پھر منہ پھیر لیا. پھر عرض کیا کہ مجھے پاک کیجیے. 3-4 دفعہ آپ نے کہا کس چیز سے؟ کہنے لگا جی مجھ سے زنا ہوگا. اس کی اور کتابوں میں اس کی تفسیر ہے. آپ نے ایک روایت میں ہے کہ اس کی قوم کی طرف پیغام بھیجا، یہ بندہ مجنون تو نہیں ہے؟ اس کا جواب تو ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کا اعتراف کر رہا ہے، یہ بندہ شادی شدہ ہے، جس کی سزا موت ہے، جس کی سزا سنسار ہے، جس کی سزا رجم ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ گاؤں والوں نے کہا بہت بندہ تمہارا ٹھیک ٹھاک ہے، سب کو مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کسی صحابی دیکھا ہے منہ سونگ لے کے اس نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ ہو سکتا ہے کہ بندہ نشے میں وہ چیز کہہ دے جو اس کو نہیں کہانی چاہیے تھی. اس کے قریب آیا، منہ سونگا، کہا جی ایسی بات نہیں ہے. آج کیا اللہ کے رسول میں کوئی شرابی نہیں ہوں، میں نے خطا کی ہے، بس مجھے اس پہ پشیمانی ہے. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں سزا مل جائے، لیکن آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتا. ایماندار لوگ تھے یہ. آج کے نہیں کہ گناہ کرنے کے بعد صبح کو سب کو بتا دیتا ہے کہ جی میں نے یہ کیا. وہ بدبخت انسان، رب نے تیرے رات کو رکھا اور تو دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا. کیا اس کے لیے دگنا سزا لکھو، دگنی جو ہے اس کا گناہ دگنا لکھو. کہ ایک تو گناہ سرزد کیا ہے اور دوسرا لوگوں کے سامنے اشکار کر رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. بے حیا انسان، تو نے بے حیا کا کام کر بھی لیا تو چھپا کے تو رکھ. جب ساری حجتیں پوری ہو گئی تو آپ نے کہا اس کو سنسار کر دو. سنسار بھی ہو گئے. تو کچھ صحابی یا کچھ ساتھی انہوں نے کچھ لفظ سخت کہے کہ یار دیکھو اللہ نے اس کی عزت رکھ لی، اللہ نے اس کو جو ہے نا پردہ رکھ لیا، اور کسی جانور کا نام لیا، لینا نہیں چاہتا، اس طرح اپنی موت کرا دی. آپ نے سن لیا یہ الفاظ جو انہوں نے کہے، میرے پیغمبر نے سن لیے. آپ نے کوئی کچھ نہیں فرمایا. ان کو گئے آگے، دیکھا کہ گدھا مردہ پڑا ہوا ہے، بدبودار گدھا. وہ کہاں ہے دو وہ ساتھی آ گئے. آپ نے کہا چلو یہ کھانا شروع کر دو. اس کو گدھا عرض کیا اللہ کے رسول گدھا ویسے حرام ہے اور یہ مردار بدبودار، آپ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے جو تم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے تھے، اگر یہ مردار بدبودار گدھا کھا لو اتنا گناہ نہیں کماؤ گے جتنا تم کما چکے ہو، اور جن کی تم غیبت کر رہے ہو اس کو تو میں جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں. یعنی لوگ مرے ہوئے کو بھی بخش نہیں کرتے، زندہ کو تو تم نے چھوڑا نہیں، لیکن جو دنیا سے چلا گیا اپنے مقام میں پہنچ گیا، برا تھا اچھا تھا نیک تھا جو بھی تھا، لیکن اس کو بھی تم نے بخش نہیں کیا. یہ تمہاری آپ کی ہماری تاریخ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا پاپ ہے کہ مردار کھانے کے لیے اللہ کے ساتھ کھا لو. یہ اگر کھاؤ گے اتنا گناہ نہیں جتنا پہلے تم کر چکے ہو کسی کی غیبت کر کے. وَلَا تَجَسَّسُوا، کہا کہ جاسوسی مت کیا کرو، ٹوہ مت لگایا کرو، غیبت نہ کیا کرو اور چغلی نہ کھایا کرو. لا يدخل النمام، کہا کہ چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا. تم تو مزے لیتے ہو نا. صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں فرمایا یہ 2 قبر والے ان کو عذاب ہو رہا ہے. کیوں؟ جب آپ اللہ کے رسول تھے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی. ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا. عذاب کس وجہ سے؟ کا 2 کام. ایک تو یہ تھا کہ بندہ چغل خور، اور دوسرا بندہ پیشاب کرنے کے بعد احتیاط نہیں کرتا. کیسے احتیاط؟ دیکھیں آپ دیکھیں جانور جب پیشاب کرتا ہے تو وہ پانی کو نہیں لیتا، وہ جانور ہے. وہ بٹا نہیں اٹھاتا، وہ جانور ہے. اگر انسان یہ کام کرے کہ پیشاب کرنے کے بعد نہ وہ پانی استعمال کرے، نہ وہ کوئی پتھر استعمال کرے، نہ کوئی ٹشو کوئی چیز استعمال نہ کرے، اور ایسے اٹھ کے چلا جائے، تو بھلا اس میں اور جانور میں کوئی فرق ہوا؟
کپڑے گندے ہوئے کہ نہیں ہوئے، جسم پر پیشاب لگا کے نہیں لگا، اور بھلا ہو یاد رکھیں کہ ہم سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان پر اتنی سختی تھی کہ اگر کپڑے پر یہ پیشاب لگ جائے تو اس کو کینچی دے کے تم نے پھاڑ دینا، پھینک دینا۔ یہ سفارش جو ماشاءاللہ 10-10 20-20 ہزار کے جوڑے اور پیشاب بھی آگے سے لگے گا، اس کو کاٹ کے پھینکو تو پتا پڑے گا۔ ہاں دو وجہ ہیں، ایک تو پیشاب میں احتیاط نہیں، اور دوسرا کام کیا تھا؟ چغل خوری۔ چغل خوری کیا ہے؟ جانتے ہونے سارے ماشاءاللہ، یہ لفظ عام ہے۔ بندے کے پاس گئے، اسے کچھ سنا، اب اس نے کسی کی بات کی، تھک وہاں پہنچ گیا، وہاں کھانا شروع کر دیا، اس نے پھر جواب دیا تو تھک وہاں پہنچ گئے، یعنی ادھر کے ادھر، کبھی ادھر پہنچا رہا ہے کبھی ادھر پہنچا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس چغل خوری کی وجہ سے دو مسلمانوں میں کدورت ڈالنی ہے، دو کے اندر دشمنی ڈالنی ہے، دو کے اندر نفرت ڈالنی ہے، میاں بیوی کے اندر نفرت ڈالنی ہے۔ دو کاروباری لوگ ہیں، پتا ہے کہ اچھا کر رہے ہیں، بہترین سیٹنگ چل رہی ہے، یار ان کو کیسے الگ کیا جائے، یہ تیرا ٹھیکہ لگا ہوا ہے کہ جو دو بنے ہوئے ہیں ان کو تم نے توڑنا ہے، اس توڑنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ دو قبیلوں کو لڑانے کے لیے، دو ملکوں کو لڑانے کے لیے، یہ سارا کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ سارا کچھ چغل خوری میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیز ہمیں بتا کر قرآن حدیث کے ذریعے ہمیں اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے مت لگو، لوگوں کی جو ہے اس طرح بے عزتی نہ کرو۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے برے برے القاب بھی رکھتے ہیں، برے برے القاب، حالانکہ یہ القاب اب تو یقین جانیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں 99 نام ہیں، وہ بھی بچوں پر رکھتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی پاسداری نہیں، ناموں کا کوئی آپ کے پاس ابھی خیال نہیں رہا کہ اس بندے کا نام رب کی صفت میں رکھا ہوا ہے۔ ایک تو آدھا نام لینا ہے، ہاں غفور بھائی کیا حال ہے، مجید بھائی کیا حال ہے، قیوم بھائی کیا حال ہے، سمجھ بھائی کیا حال ہے۔ میں قیوم ہو سکتا ہوں، میں عبد ہوں، لیکن عبد القیوم تو عبد القیوم ہوں، عبد ہوں، قیوم تو نہیں ہو سکتا۔ غفور کوئی ہو سکتا ہے، سمجھ کوئی ہو سکتا ہے، ماجد کوئی ہو سکتا ہے، واجد کوئی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے آگے نام پکارتے ہو، اچھا یہ تو میں ابھی بھی شرافت کا نام دے رہا ہوں، اس کے بعد تم کیا نام بگاڑتے ہو یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، کچھ قبیلے کے لوگ ایسے تھے جو ایک دوسرے کا نام بگاڑ دیتے۔ اب وہ بیٹھا ہوا اللہ کے رسول کے پاس، جس نام سے وہ چڑھتا تھا جان بوجھ کے وہ نام دیا۔ اب وہ بندہ چپ ہے، لیکن اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ یہ نام سے چڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے بھی یہ محسوس کیا، پھر لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی اس کی چڑ ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں، ہم لوگ بھی یہاں چڑ بنا لیتے ہیں نا، کسی کا نام کچھ اور ہوگا لیکن اس کا چڑ کا نام جو ہے جس کو چڑھتا ہے غصہ کرتا ہے، ہم نے مشہور کر دیا۔ اور میں اگر نیا آدمی ہوں آپ کے علاقے میں آ گیا، گلشن حدیث سے کیماری میں آیا، تو آپ کو ہوتا ہے یار آج جو ہے آؤ مزہ لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں، مولوی صاحب کو وہ نام بتاؤ کہ یہ بندہ چڑھتا ہے، تو میں صبح بھائی جان کیا حال ہے، سنانا ہوں، تو پریشان ہو جائے گا، یار اس کو کس نے کہا کہ میں سے چڑھتا ہوں، وہ بیچارہ میرے سامنے تو نہیں بولے گا، لیکن بعد میں آپ لوگ جب ہنستے ہیں اور حسد کے جو تمہارے پیٹ میں بل آ جاتے ہیں، جب تمہارے پیٹ میں جو مروڑے جاتے ہیں اور جو تم چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ انصاف سے کام لو۔ یہ ایمان کے بعد یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ ایمان کے بعد کام اچھا نہیں ہے، کسی پر مسخری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، کوئی قوم دوسری قوم پر مسخری مذاق نہ کرے،
کوئی عورت کسی عورت پر مذاق نہ کرے. ہو سکتا ہے جس پر آپ مذاق کر رہے ہیں، جس پر آپ ہنسی کر رہے ہیں، جس کے آپ نام بگاڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے سے اللہ کی آزادی کی عزت ہو. کہا کہ جس سے آپ مسخری مذاق کر رہے ہیں، جس کے نام آپ غلط لے رہے ہیں، جس کو آپ القاب دے رہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سے وہ بہتر ہو. کیونکہ القاب دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے اس بندے کو حقیر دینا. فرمایا مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہیں جانے گا. تاکہ حق کا انکار کرنا، وغمت الناس، اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. جبھی تو تو اس کے نام لے رہا ہے الٹے سیدھے، جبھی تو اس پر مسئلے مذاق کر رہا ہے، اس کا مگر تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں. کیا چیز ہے؟ 104 کا بخار آ جائے پھر ہم تم سے پوچھیں کہ کیا چیز ہو. جب تیرا دم نکلنے کے قریب ہوتا ہے نا، تیرے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تو یہاں کہا کہ مسخری نہ کرو کسی سے، کسی کے القاب نہ بگاڑو، کسی کے نام مت بگاڑو. تاکہ ایمان کے بعد سب سے بری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ کام، یہ حرکتیں کرتے ہو. نام بگاڑنا اچھا کام نہیں، کسی پر ہنسی مذاق کرنا اچھا کام نہیں ہے. کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ میں بہت بڑا ہوں، اور یہ کام شیطان نے کیا تھا. کہاں کیا تھا یہ؟ شیطان نے کہاں کیا تھا؟ جب رب کریم نے حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام نے کیا سوائے ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا کہ میں. آپ بھی یاد رکھیے، اگر کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس پر مسخری کر رہے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اللہ نے اس کا حل کیا کیا. انا خیر منہ، کہتا ہے میرے رب میں سے بہتر ہوں، یعنی میں اعلیٰ ہوں، میں اونچا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. کہاں آگ کہاں مٹی؟ تو معلوم ہوا کہ کسی کو حقیر سمجھنا یہ مغروری کی نشانی ہے، یہ غرور کی نشانی ہے. اس سے بھائی چارہ نہیں بلکہ نفرتیں تمہارے من کے اندر پیدا ہو. اللہ کے بندو، شریعت نے، اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ مسلمان ہو، اور مسلمانوں کے کافی کچھ حقوق ہیں. بات کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں. پرچی لے آ گئی ہے ماشاءاللہ، پرچی کے بعد میں ٹائم نہیں دیتا. صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 رد السلام، سلام کا جواب دینا. کیا ہم ہر سلام کا جواب دیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ آج لوگوں نے سلام اپنے بنا لیا. شریعت کا سلام کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت و برکتیں ہوں. صرف السلام علیکم کہا پھر بھی صحیح. لیکن آج مجھے بتائیے کہ لوگوں نے جو نئے نئے سلام بنا لیے ہیں، نئے طریقے بنا لیے ہیں، تو آپ نے جواب صرف اس سلام کا دینا ہے جو شریعت کے مطابق آپ کو سلام کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی غیر شرعی سلام کرتا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ اس کو جواب دیں. صحیح سلامت، صحیح جو قرآن حدیث کے مطابق سلام کرے گا ہم اس کو جواب دیں گے. تاکہ بیمار ہو جائے اس کی عادت کرو، بیمار ہو جائے اس کی عادت کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک بندہ صبح کے وقت کسی مسلمان بھائی کی عادت کے لیے جاتا ہے، یہ حق ہے. علاقے میں آپ رہتے ہیں، مسجد میں آپ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بندہ 8 دن 4 دن 2 دن نہیں آیا، پوچھ لو کیا ہو گیا؟ بیمار تو نہیں؟ بیمار ہے. اب میرا آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کی عادت کرے. اگر وہ کمزور اس کی عادت کرے، اگر وہ ڈاکٹر تک نہیں جا سکتا اس کی مدد کرے. فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عادت کے لیے جاتا ہے
اللہ 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے، شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر یہ بندہ شام کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک یہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور کہا کہ تمہارے لیے جنت میں باغ بھی تیار ہے۔ کتنی دیر لگی بھائی؟ 10 منٹ ہو گئے، پڑوس میں 10 منٹ 15 منٹ آپ عیادت کے لیے گئے تو آپ کو اتنا بڑا درجہ کہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ مسلمان بھائی کی عیادت کی وجہ سے کب فوت ہو جائے اس کے جنازے میں جاؤ، ایک قیراط ثواب ملے گا۔ قیراط جس طرح پڑا ہے پہاڑوں کے ساتھ، کہا کہ دفن تک رہو 2 قیراط ثواب لے کر لوٹو گے۔ بیمار ہو جائے عیادت کرو، فوت ہو جائے اس کے جنازے میں جاؤ۔ ایسے نے کہا کہ ہمارا تو نہیں، اپنا خود ہی لے جائیں، تو تیرا کون لے جائے گا؟ بھائی جنازہ تو سب کا ہوگا نا، کہ نہیں ہمیں نہیں مرنا، مرنا تو سب نے۔ جو کہو، جو آپ ہم فصل لگائیں گے وہی بونا ہے، تاکہ بیمار ہو جائے عیادت کرو، فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھو۔ جب تمہیں دعوت دے قبول کرو، لیکن یہاں بھی شرط ہے، میں بتا دوں، اب دعوت فرض کرو کہ اس نے شادی میں آپ کو دعوت دی ہے، ولیمے کی، خدا بڑا ہم گئے تو وہاں تو پہلے ماشاءاللہ ناچنے والی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کون سی شادی ہے؟ وہ کون سی آپ کی شادی ہے جس میں آپ نے ہلڑ بازی نہ کی ہو، پوری کیماری سر پہ نہیں اٹھائی ہو؟ تو شادی آپ کی نہیں کی، ہم لوگ سارے ایسے رہ گئے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بس آپ ہی نے شادی کی نا، ماشاءاللہ پہلی دفعہ کر رہے ہو۔ اور میاں صاحب میں نے کہا آدم علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا ہے شادی کا، یہ نیا نہیں ہے کہ تم نے اتنی ہلڑ بازی کیا بنا رکھی ہے، تم نے پورا علاقہ سر پہ اٹھا رکھا ہے کہ شادی ہو رہی ہے۔ ہاں ہم نے کہا شادی ہوئی ہے اور الحمدللہ ہمارے سب کے بچے ہیں، ہم بھی بغیر شادی کے نہیں ہیں، لیکن تمہاری شادی کیا ایک عذاب بنا دیا تم نے پورے علاقے کا۔ اگر شریعت کے مطابق دعوت ہے تو ہم قبول کریں گے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی دعوت میں شریعت کا نام ہی نہیں ہے، یہاں تو کچھ اور نظام ہے، یا پھر عام اگر آپ دعوت دی جاتی ہے لیکن وہ دعوت ٹھیک ہے، جیسے گھروں میں کوئی کھانے پکائیں تو آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو دعوت دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، سلام کو عام پھیلایا کرو، یہ ساری چیزیں آپ کو محبت میں کرنے والی چیز ہے۔ لیکن میں یاد کر رہا ہوں کہ دعوت قبول کرنی ہے، لیکن جہاں دیکھو کہ دعوت میں غیر شرعی معاملہ ہے تو پھر آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ فرمایا جب ٹھیک آ جائے تو اس کا جواب دینا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ خود الحمدللہ کہے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے، لیکن وہ ٹھیک والا چھو کر کے چپ ہو جائے تو ہم نے بھی چپ رہنا ہے۔ لیکن اگر وہ جواب، اگر وہ کہتا ہے کچھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو پھر ہم بھی اس کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ بہرحال یہ لمبا میں موضوع ہے، یہ مختصر سی بات تھی اللہ کے بندو۔ بھائی چارہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں اس لیے میں نے کی کہ ہمارے بھائی چارے میں دراڑ کیوں پڑی ہوئی ہیں، کہ یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر چھوڑ دیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالقیوم جلالانی حفظہ اللہ، جو اسلامی بھائی چارے کے عنوان پر خطاب فرما رہے تھے۔